بسم اللہ الرحمن الرحیم دی کریٹو ٹیم کی جانب سے السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، آج پھر ہم حاضر ہیں ایک پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی کو ظاہر کر دیا جائے اور دل صاف رکھا جائے۔ میں سب جانتا ہوں، بس یہی سوچ انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتی ہے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، معاف کر دینے سے انسان کی قدر و قیمت گھٹتی نہیں، بڑھ جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وطن سے ڈوب جاتا ہے اور اپنے ہی بھار کی وجہ سے ہار کھاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی 3 لوگوں کو مت بھولنا: مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑ دینے والوں کو، اور ان کو جنہوں نے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں پر اپنا دماغ کھپایا جائے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، اپنے رب سے اور اپنی ذات سے، اور کسی فالتو شخص سے نہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسنے کو کیا بسے، اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادنا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشوں کو کم کر دو اور خوابوں کو بڑا کر دو۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ چاپلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں، اور تعریفیں اکثر جھوٹی ہوا کرتی ہیں۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ عقل مند اپنے فیصلے سے خود کرتا ہے، جبکہ جاہل لوگوں کی رائے پر اور لوگوں کے کہے سنے پر کان دھرتا اور عمل کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہر کوئی اچھا نہ ہو، لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا فیصلہ جلد نہ کرو، کیونکہ ہر نیک کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے، اور توبہ کا دروازہ تو آخری سانس تک کھلا ہے۔ عمر کے ساتھ ہی حکمت آتی ہے، لیکن بعض اوقات عمر اکیلے ہی آ جاتی ہے اور حکمت آتے آتے عمر بیت جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہتے ہو تو انہیں ہنسائیں، ورنہ آپ کو مار دیں گے، اور ان کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ ایک اچھا دوست ہمیشہ آپ کے سامنے چھرا گھونپے گا، آپ کی پیٹھ میں نہیں۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بے وقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے تمام تر ترقی کا دار و مدار بے عقل آدمی پر ہے، اور عقل مند تو خود کو بس الجھانے میں ہی لگا رہتا ہے۔ ہر کوئی انسان دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے سے برابر والوں کے ساتھ یا اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کے ساتھ۔ کسی بے وقوف سے کبھی بحث نہ کریں، اور آپ کو اپنی سطح پر بے وقوف لے جائیں گے اور تجربے سے آپ کو شکست دے لیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں، اور آپ اس کو خود کو ان پر ڈھالنے کی محنت کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ ناراض ہو تو کبھی فیصلے نہ کریں، اور جب آپ خوش ہوں تو کبھی وعدے نہ کریں۔
کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے ہونٹوں پہ دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ بے شک یہ دو بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، کچھ طوفان ہمارے راستے پر پڑی رکاوٹیں صاف کرنے بھی آتے ہیں، اور جو ہماری زندگی میں طوفان برپا کرتے ہیں وہ انہیں بہا لے جاتے ہیں۔ ہمیشہ مضبوط رہو، کیونکہ زندگی کمزور لوگوں کو برداشت نہیں کرتی۔ ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، تو پھر بھی اس پر سلامتی بھیج دیا کرو۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ خود سے سوال کرو، خود کو وقت دو۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا بھی کسی جگہ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، اور جب برا کر رہے ہوتے ہو تمہارا بھی کہیں نہ کہیں برا ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے بہت پہلے چاہتا ہے۔ کسی بھی حوصلہ شکنی کبھی کسی کی بھی مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ آخری امید لیے چل رہا ہو۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ اصل ناکامی تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے بھی انکار کر دیں اور گرے رہنے کو ترجیح دیں، یہاں تک کہ زمانہ آپ کو رون دے۔ جس کی اولاد نافرما بردار ہو وہ زندگی کے اندر ہی دوزخ میں گرا رہتا ہے۔ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن لوگوں کی باتیں اور غم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے جیو اور خوش رہو، اور لوگوں کی باتوں پر دھیان کم دیا کرو۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو کرنے دیں، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت اور وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں، اور تسلسل قائم رہتا ہے اور نئے سہارے بن جاتے ہیں۔ اپنے راز خود تک محدود کر رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بیٹی جب جوان ہو جائے تو اس پر بلا وجہ سختی مت کرو، بلکہ اس کی 3 چیزوں پر نظر رکھو۔ پہلا، اس کے روزمرہ معاملات پر نظر رکھو۔ دوسرا، وہ اپنا زیادہ وقت کہاں رہتی ہے، اور تیسرا، کیا وہ کسی کا سامنا کرنے سے گھبراتی تو نہیں ہے۔ ان 3 موقعوں پر بیٹی کی مدد کر دیں، یقین رکھیں کہ آپ کی بیٹی کی آنے والی زندگی مضبوط ہو جائے گی۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں پر کسی سے شکایت کبھی نہیں کرتے۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن انہیں جب موڑا جاتا ہے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، تو کافی الجھنوں سے چھٹکارا خود ہی مل جاتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی عزت اور ذلت اس کی زبان کے نیچے موجود ہے۔ ہماری زندگی کبھی سیدھی نہیں چلتی، مشکل اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ کسی پریشانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایک نئی زندگی کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ دوبارہ سے نئے سرے سے استحکام میں آنا سیکھیں۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو، لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ رکھتا ہو اور سیکھنے کی کوشش بھی نہ کرتا ہو۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے، اسے مثبت بھی دو تو منفی ہی نظر آتے ہیں، اور صحیح بھی دیکھے تو غلط ہی دکھتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، نہ کسی دن تم پرخلوص اور پیار تلاش کرتے رہو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے، اور تمہیں نہیں ملے گا خلوص اور پیار۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کیا فائدہ جو ایک بات سنے اور اس پہ دھیان دے اور دوبارہ کسی اور کی سنے تو اس پہ بھی دھیان دے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو
کہ وہ پھر سے آپ کا دشمن بن جائے، کیونکہ وہ آپ کے کافی سارے راز رکھتا ہے۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بے وقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے میں کام رہتا ہے۔ اس لیے تمام ترقی کا دار و مدار بے عقل آدمی پر رہ جاتا ہے، اور عقل مند راستے تلاش کرتا ہی رہ جاتا ہے اور منزل تک پہنچتے پہنچتے بھٹک جاتا ہے۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، کچھ طوفان ہماری رکاوٹیں بھی صاف کرنے آتے ہیں۔